بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق رہا کرتی تھی اور اس دنیا کے کیا حالات تھے۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیان آسمان میں آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹائی جا چکیں، ستاروں کی چمکیلی چمٹیاں ٹانکی جا چکیں، فضا پیدا ہو چکی اور نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا، کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابے کی صورت میں کر دیا۔ اس مدت مدیر گزری، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ احدیت میں عرض کی، میرے پالنے والے، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میرے علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے بھی دو۔ موسیٰ نے عرض کی، میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں، میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی۔ وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزارا کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب میں نے اس نافرمانی کو دیکھا تو آن واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا ارض خرابے کی صورت میں رہی اور اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریا خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے، چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زنبور سے چھوٹا اور بگ سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا اور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ڈنک مارے، چنانچہ اس نے اسے ڈنک مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کچھوؤں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو کھا جائیں، چنانچہ انہوں نے سارے نرکل کھائے، پھر انہیں آن واحد میں فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1,000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر تعمیر کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے، پھر انہیں رائی سے بھر دیا جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال کے ایک دانہ کے حساب سے اسے کھا لیا، پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور وہ 1,000 سال تک آباد رہی۔ پھر میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے صلب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، تاریخ لکھتی ہے کہ زمین مختلف ادوار سے دوچار ہوتی ہوئی اس عہد سے متعلق ہوئی جس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس میں بھی اس کے مختلف حالات و قوائف تاریخ میں ملتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اسی زمین پر
حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آئے کئی دور گزر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ لکھتی ہے کہ خداوند عالم نے اس عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن اور نسناس کو پیدا کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں مختلف صورتیں اور جسم کی مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت دی گئی ہو، اور نسناس اس جنی مخلوق کو کہتے ہیں جس کا نصف جسم انسان کا اور نصف جسم چوپائے کا ہوتا تھا۔ جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی ہے۔ ان کے گرد و گھٹال ابو الجن کا اصل نام لاسوما تھا اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام تارتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشہ گوشوں میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد سے شمار بہر ہو گئی تو خداوند عالم نے اسی اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کر دیے اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے سرا اطاعت خم کر کے احکام کو مان لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک دور ثابت یعنی 36,000 سال گزر گئے تو انہوں نے سرکشی، شرارتیں اور عیسائیاں بے پائیاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جنوں کے حکمران تارتوش اور ان کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف قسم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں جو عبادت گزار تھے اور فرما بردار تھے انہیں باقی رکھا، اور چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی اس لیے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام حیایش تھا، اور ان کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب ایک دور ثابت گزر گیا یعنی پھر سے 36,000 سال گزر گئے، ان کی حکومت کو ہو گیا تو ان میں بھی سرکشی پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی مثل سابق سرکشی نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے اتمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرما برداروں اور کمزور ضعیفوں پر پھر انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام ملائکہ تھا۔ یہ حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دور ثابت گزر گیا۔ اس کے بعد یہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا اور اس کے تابعین خصوصی بھی بھٹک گئے۔ ان لوگوں نے سخت نافرمانیاں شروع کر دیں جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان سے ایک فرد کو حکمران بنا دیا جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت مقدس اور زیور فضل و دانش سے آراستہ تھا۔ اس نے پوری قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور احکام خداوندی کو پوری دیانت سے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی وہ بقضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی جنوں نے وہ اندھم مچایا جس کا جواب نہ تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شریعت کے تمام اصول و فروع کو پایۂ سرکشی سے رونق ڈالا۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے لوگوں کو ہدایت کے لیے مأمور فرمایا، مگر انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی، یہاں تک کہ ایک دور ثابت یعنی پھر سے 36,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندوں جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں روپوش ہو گئے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ پیارے دوستو، تاریخ لکھتی ہے کہ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا تو اس وقت بھی اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور اس کی شرارتوں سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ غرض وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل تک پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود اس جیسے عبادت گزار
ہم میں کوئی نہیں، اس لیے استدعا ہے کہ اس آسمان اول میں بلند درجہ دے دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا کہ ایک عرصے کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیج دیا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی اور عزازیل آسمان سوم پر چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرمانبرداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا، پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ عزازیل کی مجلس وعظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی، اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے وعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت فروغ سے عبادت کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔